हयात। आज मैं आपको शब मेराज की प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा, जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन से आसमान का सफर किया। एक अजीम और अक्ली इंसानी को हैरान कर देने वाला सफर। यही वो रात है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 अंबिया की इमामत फरमाई। जन्नत के नजारे देखे और दोज़ख के तबकात देखे। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پہلا قیام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے شروع ہونے والے سفر معراج کا پہلا قیام مسجد الحرام میں ہوا، جہاں حتیم کعبہ میں سینہ مبارک کو چاک کیا گیا اور جبریل امین علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو نکال کے آب زمزم سے غسل دیا اور پھر ایمان اور حکمت سے بھر کر واپس اسی مقام پر رکھ دیا گیا۔ دوسرا مقام مسجد حرام سے براق پر سفر شروع ہوا تو دوسرا قیام مدینہ منورہ پر فرمایا، جہاں 2 رکعت نماز پڑھی گئی اور بتایا گیا کہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے۔ تیسرا قیام طور سینا پر فرمایا گیا، یہاں بھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ کوہ طور یہ وہ مبارک پہاڑ ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے ہم کلام ہوئے تھے۔ چوتھا قیام یہاں سے آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت لحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اس جگہ قیام فرما کر 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ نمبر 5، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سفر کی اہم ترین جگہ قبلہ اول اور انبیاء اکرام کی سرزمین پر قیام کیا۔ بیت المقدس میں تمام انبیاء سلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور آپ کی امامت میں نماز پڑھی۔ چھٹا قیام زمینی سفر کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا، جہاں پہلے آسمان پہ قیام کے دوران حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات اور گفتگو ہوئی۔ 7واں قیام دوسرا آسمان، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 8واں قیام تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ 9واں قیام چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات فرمائی۔ 10واں قیام 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ 11واں قیام چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ 12واں قیام پھر 7ویں آسمان پر قیام فرمایا، یہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت المعمور یعنی فرشتوں کے قبلے جو عین کعبہ کے اوپر ہے سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یہ آپ کے والدین نے سلام کہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ ہر آسمان پہ جن نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان سب نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہہ کر خوش آمدید کہا۔ 13واں قیام
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا کے بعد تشریف لائے۔ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے جس کا پھل مقام ہجر کے مٹکوں کے برابر بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہے، جس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہے۔ سدرۃ المنتہا جبریل امین کی حد تھی۔ باقی کا سفر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اکیلے طے فرمایا۔ 14واں قیام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام مستوی پر قیام فرمایا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلموں کی چڑچڑاہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جس سے فرشتے روزانہ کے احکام الہی لکھتے تھے۔ 15واں قیام، عرش الہی۔ عرش ایک بلند نورانی مخلوق ہے۔ 16واں مقام، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش سے بھی اوپر تشریف لے گئے، جہاں جگہ، کب، کہاں، وقت سب ختم ہو گئے، اس لیے اسے لامکاں کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے ہمارے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرب خاص عطا فرمایا۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آج رات بھی اور ہمیشہ بھی۔